شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ماہ سفر اور بدشگونی۔ سفر کا معنی اور مفہوم۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ عربی زبان میں سفر کا لفظی مطلب ہے خالی ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ پیٹ کی ایک بیماری کا نام ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں جنگ و جدل کے لیے نکل جاتے تھے، تو ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو سفر کہا جانے لگا۔ بعض اہل لغت کے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ بدمعاش لوگ اس مہینے میں لوگوں کو لوٹ کر خالی ہاتھ کر دیتے تھے، تو اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا۔ دور جاہلیت میں لوگ محرم الاحرام کے ختم ہوتے ہی سفر کے آغاز پر جد و جدل کے لیے نکل جاتے، لوٹ مار شروع کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے میں قتل و غارت بہت زیادہ ہوتا، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں یہ نظریات عام ہو گئے کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اموات ہوتی ہیں، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔ الغرض اس طرح کے بہت سے نظریات رائج تھے۔ آج بھی کچھ لوگوں میں اس طرح کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر توہمات رائج ہیں۔ توکل مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان خود ساختہ نظریات کی تردید احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرض معتدی نہیں ہوتا، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ علوم نحوست ہے، نہ سفر کے مہینے کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ بدشگونی کسی چیز سے بدفعلی لینے کو کہتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدشگونی کسی چیز کو دیکھ یا سن کر اس سے نحوست لینے کو کہتے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے کسی کام یا سفر کے آغاز میں وقت پرندہ اڑاتے، اگر دائیں جانب جاتا تو اسے باعث خیر سمجھتے، اور اگر بائیں جانب جاتا تو وہ بدشگونی لیتے اور اس کام کو منحوس اور نقصان دہ سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ دین اسلام نے بدشگونی کے عقیدے کو بے بنیاد اور شرک قرار دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے زائل کر دیتے ہیں۔ دین اسلام نے ان تمام باطل نظریات کا رد کیا ہے، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ نحوست کا تعلق کسی بھی وقت، جگہ اور شخصیت سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ شعراء میں ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔